الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی محیی سنتہ شیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والاولیاء الکاملین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ کل خواجگاں، فخر کون و مکان، طائر لاہوتی، جوہر ملکوتی، پیشوائے اختاب خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کراماتیں. ایک بار خواجہ کل خواجگان، فخر کون و مکان، امین معرفت، قطب المشائخ و بروبہر حضرت خواجہ معین الدین چشتی حبیب اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دن مرشد اعظم کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک جماعت درویشوں کی بھی موجود تھی. اتنے میں ایک ضعیف بوڑھا پریشان حال لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا. آپ نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھایا. بڑے سرکار نے، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور نہایت شفقت و مہربانی سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا حال پوچھا. اس نے کہا 30 سال کا عرصہ ہو گیا سرکار، میرا لڑکا گم ہو گیا ہے. 30 سال ہو گیا میرا بیٹا گم ہو گیا، اب تک نہیں ملا، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور اس کے غم میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اور آج کی آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں تو حضور سے درخواست کروں شاید میرا لڑکا مل جائے. سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا، آپ یہ سن کر تھوڑی دیر مراقبے میں چلے گئے. پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، آؤ اس بیچارے غریب کی حاجت براری کے لیے فاتحہ پڑھیں. سب نے فاتحہ پڑھی. بعد اہتمام فاتحہ اس بوڑھے سے سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ تمہارا لڑکا تمہارے گھر پر آ گیا، وہ جو 30 سال سے کھویا ہوا بیٹا تھا. کہا جاؤ تمہارا لڑکا تمہارے گھر پر آ گیا. چنانچہ جب بوڑھا گھر پہ پہنچا تو لڑکے کو موجود پایا، اسے گلے لگایا اور لڑکے کے ساتھ حاضر خدمت ہو کے قدم بوس ہوا. باپ نے لڑکے سے دریافت کیا کہ تو کہاں تھا؟ لڑکے نے کہا کہ مجھ کو ایک جزیرہ میں زنجیروں سے باندھ کر قید کیا گیا تھا. تھوڑی دیر گزری کہ حضور والا یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے ہم نشینوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور مجھ کو قید سے چھڑا کر فرمایا کہ آنکھیں بند کر. جب میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے گھر پہ موجود تھا. سبحان اللہ. ایک بار غریب نواز لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں تھا. دوران سفر دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ.
اتفاقاً اس وقت کشتی موجود نہ تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر فرمایا آنکھیں کھول، جب آنکھیں کھولی تو دجلہ کے پار تھا۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پار اتر آئے۔ ایک بڑی ہی عبرتناک کرامات بڑے سرکار کی ہے، بہت غور سے سنا جائے کہ بزرگان چشت اہل بہشت تو طریقہ سلسلہ چشتی عالیہ کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں آپ کے مریدوں میں سے ایک شخص رہتا تھا۔ جب اس نے انتقال کیا تو میں بھی اس کے جنازے کے ساتھ گیا، اور لوگ تو اس کو دفن کر کے چلے گئے، مگر میں ایک ساتھ اس کی قبر کے سرانے بیٹھا رہا۔ دیکھا کہ عذاب کے فرشتے نہایت خوفناک اور بھیانک صورت میں اس کی قبر کے اندر آئے۔ اتنے میں حضور خواجہ اعظم میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی وہاں جلوہ افروز ہوئے قبر میں، اور فرشتوں سے فرمایا یہ میرا مرید ہے، اس پر عذاب نہ کرو۔ ندا آئی فرشتوں کو کہ عذاب نہ کیا جائے۔ فرشتوں نے حکم ربانی پا کر عرض کیا کہ آپ کا سچا مرید نہ تھا، بلکہ آپ کے طریقہ کے خلاف چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں اس میں شک نہیں، مگر یہ اپنے آپ کو میرے سلسلے سے وابستہ جانتا تھا۔ آواز آئی فرشتے آ جاؤ، میں نے اسے بخش دیا۔ کرامت یوں ہے کہ جب دفنا دیا، خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا یہ طریق تھا غریب نواز کا کہ قبر کے پاس بیٹھ جاتے تھے، جس طرح لوگ 40 قدم دور جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیٹھ جایا کرتے تھے آپ دفنانے کے بعد، وہیں لوگ چلے جاتے تھے۔ دیکھا آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا، خواجہ قطب حیران ہو گئے، تھوڑی دیر بعد چہرہ گلابی ہو گیا۔ جب قبرستان سے باہر آئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا پھر گلابی ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا پیر بھائی جب مر گیا اس کو قبر میں دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آئے اس کو عذاب کرنے کے لیے، اتنے میں میرے پورے پیر و مرشد قبر میں تشریف لائے۔ کہا عذاب کے فرشتوں اس کو عذاب نہ کرو، یہ میرا مرید تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ پاک یہ میرا مرید تھا، چشتی تھا، اس کو عذاب نہ کیا جائے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو منع فرما دیا کہ عذاب مت کرو، چلے آؤ۔ فرشتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا کہ عثمان سے کہنا یہ چشتی تو تھا مگر چشتیہ سلسلے کے خلاف کام کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو عذاب کیا تھا۔ فرشتے پھر آئے اور کہا حضور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو سرکار عثمان ہارونی نے عرض کیا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ اپنے آپ کو میرے سلسلے سے وابستہ جانتا تھا۔ حکم ربی پھر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ عثمان اگر ایسی بات ہے تو میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ مرید نوازی، غریب نواز نے فرمایا کہ ایک دن میں نے میرے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک درویش شیخ برہان الدین جو میرے پیر بھائی تھے آپ کی خدمت میں دلی پریشانی کے ساتھ حاضر ہوئے اور آستانہ میں آپ کے قدم بوسی کی۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، وہ بیٹھ گئے۔ چونکہ میرے پیر روشن ضمیر تھے، فرمایا میں تجھے کچھ رنجیدہ پاتا ہوں،
انہوں نے سر نیاز جھکا کر ادب کے ساتھ معروضہ پیش کیا کہ میں اپنے ایک ہمسائے کے ہاتھوں ہر وقت رنجیدہ رہتا ہوں ایک پڑوسی کی وجہ سے۔ بولے کیوں رنجیدہ رہتے ہو؟ کہ پڑوسی نے جو ہے وہ اپنا گھر اونچا بنا لیا ہے اور وہ چھت پر آتا ہے اور میرے گھر والوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ سرکار میں نے اس سے عرض کیا کہ بے پردگی ہوتی ہے تو چھت پر نہ آیا کر، تو وہ نہ مانا۔ تو آپ نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ تو وہ میرا مرید ہے؟ کہا حضور جانتا تو ہے۔ تو کہا بول اس کو تیرے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد نے کہا تو پردے کا خیال کر۔ کہا حضور میں نے اس سے بولا لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر وہ چھت سے گر کیوں نہیں جاتا اور اسی گردن کا منکا کیوں نہیں ٹوٹ جاتا؟ حضرت شیخ برہان الدین پہنچے ہی تھے، اپنے گھر پر پہنچے بھی نہیں، راستے میں ان کے پڑوسی نے بتایا کہ وہ تمہارا ہمسایہ تمہارا پڑوسی گر گیا، اسی گردن کا منکا ٹوٹ گیا اور وہ مر گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔